السلام علیکم سامعین، 15 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 15 ہی جنوری ہے۔ خبر کے 2-3 عنوانات ہیں۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظر عام مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی کے سڑک حادثے کی تفصیل۔ دوسرا عنوان ہے مرحوم کی حیات و خدمات۔ ایک عنوان ہے تدفین کب کہاں ہوگی۔ ایک عنوان ہے کچھ تعزیتی پیغامات۔ ان 4 عنوانات پر مشتمل یہ خبر ہے۔ حادثے کی تفسیر کے لیے ہم جناب سعید احمد صاحب کے شکر گزاروں نے ایک مضمون بھیجا ہے، اور حیات و خدمات کے لیے اس خاکسار کی درخواست پر جناب ابو فہد ندوی صاحب نے ایک مضمون ارسال کیا ہے۔ پیش خدمت ہے۔ پہلے بتا دوں کہ تدفین کہاں ہوگی۔ کل نماز ظہر کے بعد ان کے آبائی قبرستان میں تقیہ کلا میں تدفین ہوگی انشاءاللہ۔ حادثے کی تفصیل کیا ہے؟ ندوۃ العلماء کے ناظر عام مولانا سید جعفر مسعود حسنی کا سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس دوران ان کے ساتھ بائک پر سوار ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے، جسے علاج کے لیے ضلع ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اطلاع کے مطابق یہ حادثہ بدھ کی رات پیش آیا، جب مولانا لکھنؤ الہ آباد شاہراہ پر واقع سویش ہوٹل کی طرف سے واپس گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ چند فاصلے پر وہ بائک روک کر کھڑے تھے، تبھی تیز رفتار بے قابو کار نے انہیں ٹکر مار دی۔ اس دوران مولانا جعفر مسعود حسنی اور ساتھ میں موجود عبدالقادر، جو علیمیہ چوک واقع مسافر خانے کے اسٹاف بتائے جاتے ہیں، دونوں بری طرح زخمی ہو گئے۔ موقع پر موجود لوگوں نے فوراً انہیں ضلع ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹر نے مولانا جعفر مسعود کی موت کی تصدیق کر دی اور عبدالقادر کو نازک حالت میں علاج چل رہا ہے۔ حادثے کی خبر ملتے ہی ضلع ہسپتال میں شہریوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ادھر پولیس نے حادثے کو انجام دینے والی کار کو قبضے میں لے لیا ہے۔ تھانہ انچارج نے کہا کہ تحریر ملنے پر آگے کارروائی کی جائے گی۔ یہ تحریر جناب عمران ندوی صاحب کی ہے۔ اب وہ تفصیلی مضمون سنیں جو جناب ابو فہد ندوی صاحب نے حیات و خدمات پر مشتمل بھیجا ہے۔ واقعتاً یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ حادثے کی جان کا خبر سنتے ہی مولانا مرحوم کے والد ماجد حضرت مولانا واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ ذہن میں گھوم گیا۔ اس خاندان کے کئی چشم و چراغ بھری جوانی میں ہی دنیا سے منہ موڑ کر اپنے مالک حقیقی کے پاس چلے گئے۔ مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی صاحب کی ابھی عمر ہی کیا تھی، ابھی تو انہیں علم و عمل کی شاہراہ پر بہت دور تک جانا تھا۔ مرحوم مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی علم و تقوی اور خاص کر عربی زبان و ادب میں اپنے والد کے حقیقی وارث تھے۔ ان کے اندر اپنے والد کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ درج ذیل مضمون پبلشنگ بک ہاؤس کے شکریہ کے ساتھ قارئین خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب ابو فہد ندوی۔ مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی کا تعلق مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے خانوادے سے ہے۔ آپ 13 ستمبر 1965 کو تکیہ رائے بریلی اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مولانا سید واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا علیم ندوی کے حقیقی بھانجے اور عربی زبان کے نامور ادیب اور صحافی تھے۔ مولانا جعفر مسعود حسنی نے حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم اپنے وطن رائے بریلی میں حاصل کی۔ اس کے بعد ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخلہ لیا اور علوم شریعہ کے ساتھ عربی زبان و ادب میں بھی مہارت پیدا کی۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے 1981 میں عالمیت اور 1983 میں فضیلت کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد 1986 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے عربی زبان و ادب میں MA کیا۔ بعد ازاں 1990 میں سعودی عرب کی مشہور دانشگاہ جامعۃ الملک سعود کے زیر اہتمام ٹیچرز ٹریننگ کا کورس مکمل کیا۔ آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز درس و تدریس سے کیا۔ آپ نخاس لکھنؤ میں واقع ندوۃ العلماء لکھنؤ کی شاخ مدرسہ عالیہ عرفانیہ میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا اصل موضوع تفسیر و حدیث اور فکر اسلامی ہے۔ اب تک بے شمار ادبی، فکری اور تاریخی مقالات و مضامین لکھ چکے ہیں، اور ندوۃ العلماء لکھنؤ سے نکلنے والے 15 روزہ عربی جریدہ الرائد کے 2019 سے مدیر اعلیٰ رئیس التحریر ہیں۔ آپ کو عربی زبان و بیان پر بڑی قدرت حاصل ہے۔ عربی زبان میں معیاری مضمون نگاری کے ساتھ کئی کتابوں کو اردو سے عربی میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ آپ کی تصانیف فی مسیرۃ الحیات حضرت مولانا علیم ندوی کی خود نوشت کاروان زندگی کا عربی ترجمہ، الشیخ محمد یونس الکاندلوی حیات و منہجہ فی الدعوہ و منہجہ فی الدعوہ، محمد الحسنی الندوی کی اردو کتاب کا عربی ترجمہ،
الامام المحدث محمد زکریا الکاندلوی وما اثرہ العلمیہ حضرت مولانا علی ندوی کی اردو کتاب کا عربی ترجمہ، دعوت للتأمل والتفکیر دعوت فکر و نظر، بصائر حضرت مولانا علی ندوی کی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ آپ کی طرز زندگی بہت سادہ، قلم توانا، طرز نگارش صاف شستہ اور شگفتہ ہے۔ فکر اسلامی کی تاریخ و توضیح اور غیر اسلامی افکار کی ابطال و تردید میں آپ کا خامہ آبدار شمشیر جوہر دار بن جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا قلم مستقبل میں بھی اور جولانیاں دکھائے گا۔ حادثے پر مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی قصبہ کیران میں واقع دینی ادارہ جو ندوی شاخ ہے جامعۃ السعادہ کے محتمم مولانا محمد عرفان ثاقب قاسمی، اس طرح سونی پت سے مولانا جمشید علی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، بنٹا سے مولانا سلطان صاحب رشیدی، مولانا نعمان صاحب مظاہری، ادھر جامعہ فیضان حکیم الامت سے مفتی حذیفہ نجم تھانوی، خانقاہ بوڈیا سے وہاں کے ترجمان مفتی ناصر ایوب ندوی، ان لوگوں کے مجھے پیغامات موصول ہوئے ہیں اور انہوں نے گہر رنج و الم کا اظہار کیا ہے اور مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور پسماندگانی کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔